ورحمۃ اللہ سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعثت کے بعد پیغمبر کی مکی زندگی میں وہ لوگ جو کل تک صادق الوعد الامین کہتے تھے، جو لوگ کل تک یہ کہتے تھے محمد امین ہے، امانت دار ہے، اب گوئی کے بعد وہی لوگ پیغمبر کے دشمن ہو سکے. پیغمبر نے انفرادی طور پر لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی. حج کا جب موسم آتا تو حج کے موسم میں سارے عرب سے لوگ مکے میں جمع ہو، گھوم گھوم کر آپ ان کے درمیان تبلیغ فرماتے. مکے کے بازار تھے، عکاظ، مدینہ اور ذوالمجاز، اس کے میلوں میں جا کر پیغمبر اپنے رب کی بات ان تک پہنچاتے تھے. عبداللہ بن وابصہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے یعنی ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ہم لوگوں کے خیمے میں آئے. جمرہ اولا یعنی 3 جو شیطان ہیں ان میں سے پہلا والا مسجد خیف کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے. آپ اونٹنی پہ سوار تھے، آپ کے پیچھے اسی اونٹنی پر آپ کے غلام زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی. خدا کی قسم ہم میں سے کسی نے جواب تک نہیں دی. روگردانی کی حد کہیے اسے. آپ کے اور آپ کی تبلیغ کے تعلق سے چونکہ ہم نے پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ عرب کے قبائل کو آپ اسلام کی طرف بلاتے ہیں، آپ کھڑے ہوئے کہتے رہے اور ہم خاموش سنتے رہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم میں کا ایک بندہ تھا جو میسرہ بن مسروق تھا. انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آدمی کی تصدیق کریں اور اسے لے جا کر اپنے قافلے کے بیچ میں ٹھہرائیں تو بڑی اچھی بات ہے. یعنی ان میں سے ایک بندہ ایسا نکلا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی بات غالب آ کر رہے گی، ہر جگہ ان کی بات پہنچ جائے گی. قوم نے جواب دیا ان باتوں کو چھوڑو، ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کو ماننے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار ہی نہ ہو. حضور علیہ السلام کو میسرہ کی بات سن کر کچھ امید جاگی کہ شاید اس کے دل میں میری بات پہنچ جائے. آپ نے فرمایا تم ہی مان لو. اس نے کہا شک اس میں تو نہیں ہے کہ آپ کی بات بڑی بھلی ہے، مگر کیا کروں میرا پورا قبیلہ مجھ سے خلاف ہوا ہے. اپنے قبیلے کے ساتھ
ہمیں تو زندہ رہنا ہے۔ عرب کا ایک مقولہ تھا، انما الرجل بقوم، انسان اپنی قوم کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتا ہے، قوم اور قبیلے سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ کوہ صفا پر جب پیغمبر نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، کہا ایک خدا کی اطاعت کرو ورنہ تم خدا کے یہاں پکڑے جاؤ، تو آپ کے چچا ابو لہب نے چلا کے کہا تھا، یہی سب سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ پھر حاضرین کی طرف منہ کر کے کہا ابو لہب نے، تم ان کی باتیں نہ سنو، جاؤ چلو سب اپنے اپنے گھر کو واپس جاؤ۔ نعوذ باللہ، محمد کی عقل کھو گئی ہے۔ لوگوں میں انتشار ہوا، لوگ منتشر ہو گئے۔ حضرت مولائے کائنات اور آپ کے غلام زید بن حارثہ کے سوا یہاں کوئی نہیں رہا۔ جو آپ نے محرم میں سنا ہوگا نا، حضرت امام مسلم کے تعلق سے، لاکھوں کا مجمع تھا، اور آپ نے جب ایسا وقت آیا اور سلام پھیرا تو دیکھا کہ چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہاں بھی بس 2 آدمی رہ گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ آپ کے خاندان والوں نے، قریش والوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جب اس بات کا محمد پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر ان لوگوں نے ٹھان لی کہ انہیں تکلیف دینا ہے، ان کو پریشان کرنا ہے۔ ایک دن جب پیغمبر اپنی بیوی خدیجہ کے گھر میں تھے، آپ کی 2 لڑکیاں جو ابو لہب کے گھر میں بیاہی ہوئی تھی، دیکھا سامان لیے ہوئے چلی آ رہی۔ اپنے ماں باپ سے کہا کہ ہمیں ہمارے شوہروں نے طلاق دے دی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ خدیجہ نے پوچھا کیوں دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جمیلہ کے کہنے پر ان کے بیٹوں نے طلاق دی۔ ان دونوں نے اپنے بیٹوں پر زور دیا اور دباؤ دے کر کہا کہ مجھے یہ مناسب نہیں ہے کہ ابو لہب کے گھر میں محمد کی بیٹی رہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، قریش کے لوگوں میں پیغمبر ایک دن ایسے زخمی ہو گئے کہ جب گھر پہنچے تو لہو لہان تھے۔ دوسرے دن بھی وہی حال رہا۔ تکلیف کی زیادتی کے باعث آپ اس قابل بھی نہ ہو سکے کہ اٹھ کر آپ کعبہ بھی جائیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کعبے کے اندر جائیں، وہاں نماز ادا کریں، اس قابل بھی نہیں رہے۔ اتنی پریشانی اور اتنے زخم خوردہ جو مسلمان چند تھے اور عبادت کے لیے کعبے میں جمع ہوتے تھے، انہوں نے بھی آپ کے بغیر نماز پڑھی۔ یہاں بات قابل غور ہے، ذرا سنیے گا۔ اس وقت کعبے میں بت تھے، کیا تھے؟ 360 بت تھے، اور پیغمبر کے اصحاب جو گنے چنے تھے وہ وہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ بت گدے تھے اور بت موجود تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ایک دن آیا تھا، وہ آئے گا نا، کہ فتح مکہ کے دن ایک ایک بت کو توڑے اور آپ نے وہاں سے نکالا۔ تو ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ بت کو توڑ کے نکالا گیا اور نماز پڑھی گئی، اور ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ایک دن بت اندر موجود تھے پھر بھی نماز پڑھی گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو سیرت کے دونوں پہلوؤں پر غور ہونا چاہیے، نظر رہنی چاہیے۔ یہ لوگ جب سجدے میں گئے تو قریش نے حملہ کر دیا۔ جو مسلمان زخمی ہوئے ان میں ایک حارث بھی تھے جو
حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر کے لڑکے تھے۔ یہ حارث پہلے شخص تھے مردوں میں جو اسلام کی راہ میں شہید ہوئے، سجدے کی حالت میں حرم کعبہ میں انہیں قتل کیا۔ یہ مردوں میں پہلے شہید، عورتوں میں حضرت سمیہ تھی، آگے تذکرہ ہے۔ یاد رہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ صرف آپ کے رشتہ دار قریبی نہیں تھے بلکہ اونچے طبقے کے لوگ تھے۔ آپ کے گھر میں پتھر پھینکنے لگے، لڑکوں کو ابھارا، اوباش بچوں کو اس بات کی طرف زور دیا کہ وہ بھی پتھر پھینکیں، مردہ جانوروں کی لاشیں لا کر، دوسری آلودگیاں لا کر پیغمبر کے مکان پہ ڈالو۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ کے پیروں میں وہ گڑ جائیں، چبھ جائیں۔ آپ گھر واپس آ کر پیروں سے کانٹے نکالتے تو ان جگہوں سے خون بہنے لگتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر کعبے سے واپس آئیں اور ان کے اوپر خون نہ ہو۔ اس بے رحمی سے قریش کے لوگ آپ پر پتھر پھینکا کرتے تھے۔ دشمنی کا یہ عالم تھا، بغض و عناد کا یہ حال تھا کہ کعبے کا احترام یہ بھی خیال میں نہیں رہا، لوگوں حرم کی رعایت کا بھی خیال نہ رہا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نہ تو کعبے میں اجتماعیت عبادت کی ممکن تھی، نہ ہی کسی دوسری جگہ جمع ہونا ہمارے لیے آسان تھا۔ قریش کی مسلسل نگرانی ہوتی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم کہیں بھی جمع ہو کر ایک ساتھ رب کی عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ کسی مسلمان کے گھر میں جمع ہوتے تو محلے کے لوگ دیکھ لیتے، ہم پر حملہ آور ہو جاتا۔ ہم نے ایسا کیا کہ شہر سے نکل جاتے اور دور دراز مقام پر جمع ہو کر وہیں عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد وہیں طے کرتے تھے کہ اب کل کہاں پڑھنا ہے۔ ذرا سوچیے، وہاں یہ طے ہوتا تھا کہ آج تو یہاں پڑھی ہے اور کل کہاں پڑھنا ہے، کیونکہ اگر اسی جگہ پڑھتے تو پھر پیچھے لگ جاتے۔ ہر الگ الگ جگہ متعین ہوتی۔ عبادت کے لیے پہلے لوگ جگہ تلاشتے تھے اور اب جگہ عبادت کرنے والوں کو تلاش رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ قبیلہ غفار وہ شہر کی آبادیوں سے دور تھا، وہ پہلے ہی سے حق کی تلاش میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ابو ذر غفاری کو جب معلوم ہوا کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر بتاتا ہے، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ، خبر لے کے آؤ، وہ پیدا ہوا ہے، وہ کہتا کیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر آسمان کی وحی آ رہی ہے، کلام کو سنو، جاؤ معلومات حاصل کرو۔ اونٹ پر سوار ہو کر وہ آئے، حضور اکرم سے ملاقات کی، ضروری واقفیت لی، واپس چلے گئے۔ بھائی کے پاس پہنچے تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں اس حال میں نے محمد کو پایا کہ کوئی تو کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو کاہن ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو شاعر ہے، مگر انیس کہتے ہیں کہ میں تو ایک تجربہ کار آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، میں خود شاعر تھا، شاعری ہمارا فن تھا، سخنوری سے ہمیں تعلق تھا، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، محمد کا کلام کاہنوں کی طرح نہیں تھا، میں شعر و سخن سے واقف ہوں، صنف شاعری کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، شعر کے بحر اور اس کے وزن کو اچھی طرح جانتا ہوں،
ان کے کلام میں شعر بھی نہیں تھا. خدا کی قسم انہو واللہ انہو لصادق، خدا کی قسم وہ تو بالکل سچے ہیں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا رأیتہ یأمر بالخیر وینہی عن الشر ورأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق وسمعتہ کلاما ما ہوا بالشعر، میں نے دیکھا کہ وہ خیر کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکنے کا حکم دیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ اچھے اخلاق کے لیے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور میں نے جو ان کا کلام سنا وہ کلام شعر نہیں تھا. اب ظاہر حضرت ابو ذر غفاری نے سنا تو شوق بیدار ہوا، چلو اب براہ راست ڈائریکٹلی جا کے معاملے کو جانے نا، سمجھے نا. سواری کا اونٹ تیار کیا، پانی کا مشکیزہ لیا، کھانے کا کچھ توشہ لیا، مکہ روانہ ہو گئے. سب سے پہلے ان کی ملاقات مولا کائنات سے. حضرت ابو ذر غفاری کی ملاقات مولا علی سے ہوئی. حضرت مولا کائنات ابو ذر غفاری کو حضور سے ملاقات کے لیے لے گئے. حضور سے ملاقات کی، آپ کا کلام سنا. پہلے سے حق کے تلاش میں تو وہ تھے ہی، حق کے متلاشی تھے. پہلے ہی ملاقات میں انہوں نے صداقت کو پا لیا. کلمہ ادا کر کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حرم میں گئے، وہاں انہوں نے نماز پڑھی، اپنے اسلام کا اعلان کیا. ظاہر ہے مشرکین مکہ کو ناگوار گزری مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ نڈھال ہو کر حضرت ابو ذر زمین پر گر پڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے ان کو بچایا. اس کے بعد حضور نے انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ، وہاں لوگوں کو اسلام سے آگاہ. تم وہاں جا کے اپنی قوم کو وہاں قیام رکھو. جب تم سننا کہ اللہ نے مجھے غالب کر دیا ہے تو اس وقت تم میرے پاس آنا. جب تک یہ خبر نہ پہنچے تب تک تم وہیں کام کرنا. یہاں آنے کی ابھی ضرورت، واپس چلے گئے. سب سے پہلے جو بھائی ان کے آئے تھے نا انیس، انہوں نے پہلے ان پر یہ بات سامنے رکھی. ان کے بھائی نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. پھر دونوں بھائیوں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے ماں کو اسلام قبول کرایا، اور ان کی سمجھ میں اسلام کی صداقت آئی. کس طرح وہ اپنے قبیلے کو دعوت دیتے رہے، اور چند سال میں قبیلے کے تقریباً نصف لوگ، آدھے لوگ الحمدللہ اسلام میں گئے. یہ محنت و مشقت کی اثار ہے. اسلام کو عروج بخشنے میں بڑا خون بہایا. لیکن اب جانتے ہیں کہ جب مخالفانہ رد عمل ہوتا ہے نا تو بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. مخالف ہوتا ہے، معاند ہوتا ہے. جب کھلے طور پر حضور نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو بلایا، اور آپ مشرکانہ دین کو غلط بتاتے رہے، بے بنیاد سمجھاتے رہے، ظاہر ہے کہ آپ کے مخالف لوگ بڑھ گئے. مصیبتوں کا دوبارہ بوجھ بڑھ گیا. حضرت ابو بکر کے کہنے پر ایک بار آپ کعبے میں آئے. مسلمان کعبے کے صحن میں اکٹھا ہوئے تو مکے کے دوسرے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پہنچ گئی. ابو بکر نے کھڑے ہو کر اس اجتماع میں تقریر کی. قریش کے کچھ لوگ اجتماع کے درمیان اس کے بیچ میں بگڑ گئے، آپ پر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. عتبہ بن ربیعہ حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ لہو یہاں. چاروں طرف سے جب لوگ گھیرے ہوئے تھے، اور ایک شخص اسی بیچ میں آیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے. مجمع میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ یہ یعنی ابو بکر کی طرف. تو نام نہیں کہا. سنیے، نام تو ان کا ابو بکر تھا نا، نام نہیں کہا مجنون ابن ابو قحافہ ہے، یہ قحافہ کا بیٹا پگلا ہے. کیا کہا؟
کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر کے خاندان والے وہاں آئے اور بڑی مشکل سے انہیں چھوڑا کے گھر پہنچایا۔ دھیرے دھیرے آپ کے ارد گرد مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی، جس میں عورت بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ہر قسم کے لوگ شامل ہوئے، مگر ابھی بھی مخالفین کا خوف غالب تھا۔ مسلمان مکے سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بڑی خاموشی سے 3 سال اسلام کی تبلیغ ہوئی، الگ الگ انفرادی طور پر لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی۔ 9 مسلموں میں سے ایک ارقم بن ابو الارقم تھے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو دار ارقم، یا کہیں پڑھاؤ مطالعے میں آیا۔ دار ارقم کا مطلب ہوتا ہے ارقم کا گھر۔ کس کا گھر؟ ہاں، صفا جو پہاڑی ہے، ابھی دیکھتے ہیں نا، وہ تھوڑا بڑا تھا، وہ صفا پہاڑی کے اوپر بالکل علیحدہ اور الگ تھا۔ یہ شروع زمانے میں اسلام کے، یہ اسلام کی تبلیغ کا مرکز تھا، کیونکہ دور تھا، الگ تھلگ تھا، لوگوں کو پہنچنے میں پریشانی ہو سکتی تھی۔ یہاں مسلمانوں کے اجتماعات ہوئے، تبلیغ اسلام کے سلسلے کے تعلق سے مشورے کیے جاتے تھے، اور حضور کی بعثت کے بعد ابتدائی 3 سال یہی دار ارقم اسلام کا دعوتی اور تربیتی مرکز بنا۔ کتنے سال؟ پورے 3 سال انفرادی ملاقات کے ذریعے یہ کام ہوتا رہا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، میرے محبوب عام دعوت شروع کر دی، لیکن چونکہ ابتدائی مرحلہ میں اس کا دائرہ اب ضرورت تھی کہ عزیزوں اور رشتہ داروں تک محدود رکھا، یعنی بہت زیادہ پھیلاؤ نہ ہو۔ کیوں کہ اب بہت زیادہ پھیلاؤ سے تکلیف بڑھ سکتی تھی نا، تو کہا عزیزوں تک رکھا جائے، رشتہ داروں تک اس کو رکھا جائے۔ قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب ڈرائیے، دعوت دی۔ خاندان بنو ہاشم کو ایک دن آپ نے کھانے پہ بلایا۔ کس پہ بلایا؟ کھانے کی دعوت، تقریباً 40 آدمی جمع ہوئے۔ کتنے لوگ؟ ہاں، اس لیے بلانے کے لیے کھانے کی دعوت کرنی پڑتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کی بریانی کو کھلایا جائے، بلانا پڑتا ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا، میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز لایا ہو، بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اسلام اس وقت تک قریبی لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے، سمجھنا لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، سب سن کے چپ۔ اخیر میں ایک نوجوان جسے آپ مولائے کائنات کہتے ہیں، وہ اٹھے اور کہا کہ اگرچہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں، میری آنکھ دکھ رہی، اگرچہ میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں، پتلی ٹانگ تھی مولائے، اگرچہ میں ان سب لوگوں میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر اے بھائی میں آپ کا ساتھ۔ پھر اس دائرے کو اور بڑھاتے ہوئے حکم ہوا کہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر اے پیغمبر بیان کیجیے، فاصدع بما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کھول کے صاف ستھرے انداز میں بیان کیجیے۔ عرب کے ایک دستور کا اس عام دعوت کے لیے حضور نے استعمال کیا۔ عرب میں دستور ایک تھا، پرانے زمانے سے ایک قاعدہ آ رہا تھا، کیا کہ جب کوئی اہم بات، یعنی مثلا کسی دشمن کے حملے کی خبر کوئی بتاتا تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگاتا تھا۔ کہاں چڑھ کے؟ ہاں، چنانچہ ایک دن آپ مکہ کے قریب صفا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے، اور ٹیلا تھا صفا،
آپ نے اس قریش کے مختلف قبیلوں کو نام لے لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ جس پہاڑی کی چوٹی پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر جمع ہے جو یا تو صبح کو یا شام کو تم پر حملہ ہونے والا ہے، حملہ آور ہوگا، کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ جواب میں آواز آئی، کیا معلوم ہے؟ جواب میں آواز، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے بارے میں تو سچ کا ہی تجربہ کیا، یعنی ابھی تک تو آپ سے کوئی سچ کے سوا کوئی بات سنی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو سنو، تمہیں اسی طرح مرنا ہے جس طرح تم سوتے ہو، تمہیں اسی طرح مرنا ہے جس طرح تم سوتے ہو، اسی طرح پھر تمہیں زندہ ہونا ہے جس طرح تم سونے کے بعد جاگتے ہو۔ سوائے خدا کی عبادت کرو، اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ کے آئے گا۔ اس اعلان کے بعد اسلام کی دعوت سارے مکے میں گفتگو کا موضوع بن گئی، ہر طرف یہی چرچا تھا، محمد اپنے بزرگوں کے طریقے سے پھر گئے ہیں، ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں، آپس میں رخنا اندازی کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ کی تصویر یہ تھی مکے میں کہ ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو یہ نہ کہے کہ ایک قومی دین کو چھوڑ کر اپنا الگ دین لے کر ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کا نام محمد، جو ہمارے بڑوں کی برائیاں کرتے، جو ہمارے دین کے مخالف ہے۔ اس زمانے میں جو حضور کے ساتھ واقعات پیش آئے، ان واقعات میں ایک چیز بڑی اہم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نوجوانی کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ مینا میں تھا، میں نے دیکھا ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہے، میں نے اپنے باپ سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ ایک بددین جس کے گرد لوگ اکٹھا، حضور کو کہا، حضور کو کیا کہا؟ ایک بددین ہے، ایک ملید ہے، نعوذ باللہ، یہ جس کے ارد گرد لوگ اکٹھا ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو آپ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور جو لوگ موجود تھے سب مذاق اڑا رہے تھے۔ اس مذاق کے ماحول میں اللہ کی توحید کو پہنچانا یہ آسان کام نہیں، اور اس مشقت میں پیغمبر نے، میں نے آپ کو کہا کہ 3 سال بڑی خاموشی سے دعوت آپ نے دی، جاننے والے لوگ جو ملتے توحید ان کو اور شرک سے بچنے کی آپ دعوت دیتے، کھلے طور پر دعوت دینے کا حکم بھی نازل ہو گیا، صفا پہاڑی پہ آپ چڑھ بھی گئے، لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیا، آپ نے لوگوں سے دین کی صحیح باتیں بھی کر دی۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد ابو لہب کا جواب بھی آپ نے سن لیا، ابو لہب نے کیا کہا، لوگوں کو کس طرح دور کیا، معلوم ہے آپ کو۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ آگ کے عذاب سے بچیں، جہنم کے عذاب سے بچیں، اللہ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، شاید اپنے آپ کو اس غم میں تم ہلاک کر ڈالو گے کہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ اس طرح غم سے نڈال ہو کہ لوگ کیوں نہیں دعوت قبول کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ جان پہ کھیل جاؤ گے۔ قرآن کا یہ اعلان کوئی آسان کام نہیں تھا۔ معاویہ
بن حیدہ القشیری کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ آپ اپنے انگلیوں کے پوروں کے تعداد سے زیادہ قسم کھائی تھی. میں نے اتنی قسمیں کھائی کہ میں آپ سے نہیں ملوں گا، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اس اللہ عظیم ہستی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتائے ہمارے رب نے آپ کو کس چیز کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا دین اسلام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دین اسلام. انہوں نے کہا دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تم کہو کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں اس کے لیے اکیلا ہو گیا، یکسو ہو گیا. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ہر مسلمان کا خون مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مددگار ہیں. شرک کے بعد جو شخص اسلام قبول کرے اس کے عمل کو اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ مشرکین سے علیحدہ نہ ہو جائے، شرک کرنے والوں سے دور نہ ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی کہ تمہاری کمر پکڑ کے تم کو میں جہنم سے بچاؤں؟ مگر بات یہ ہے کہ میرا رب مجھ کو بلانے والا ہے اور وہ مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میرا حکم پہنچا دیا؟ میں کہوں گا ہاں اے میرے رب میں نے پہنچا دیا. سن لو تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے. اس کے بعد معاویہ بن حیدہ القشیری نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو. حضرت ابوبکر نکلے گھر سے تاکہ حضور سے ملاقات کریں. زمانے جاہلیت میں حضور کے دوستوں میں سے تھے. انہوں نے کہا اے محمد میں آپ کو برادری کی مجلسوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں آج کل. یہ اس وقت جب حضرت ابوبکر نے اسلام قبول نہیں کیا. لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہمارے معبودوں کو آپ چھوڑ دیا آپ نے، ہمارے بزرگوں کو آپ نے کہا بے وقوف ہے وہ لوگ، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا آپ نے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم کو بھی میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں. سن لو خدا کی قسم یہی حق ہے، تم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو. اس کے بعد قرآن کی چند آیتیں آپ نے پڑھ کے سنائیں. حضرت ابوبکر نے اسی وقت آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اسلام قبول کیا بنا سوچے سمجھے. حضرت ابوبکر کے اسلام قبول کرنے سے حضور علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ اس وقت مکے کی دو پہاڑیوں کے درمیان کوئی بھی آپ سے زیادہ خوش تھا ہی نہیں. حضور اتنے خوش ہوئے. کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ بہت بڑی خوشی تھی. بہترین تاجر بھی تھے، ان کا ایک وقار بھی تھا اپنی قوم میں. عمرو بن افسہ کہتے ہیں کہ میں باپ دادا کے دین پر جاہلیت کے زمانے میں بھی مطمئن نہیں تھا. میں بتوں کو بے حقیقت سمجھتا تھا، اس میں کوئی طاقت و قوت ہی نہیں، یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. کچھ دن بعد جب میں نے سنا ایک شخص ظاہر ہوا ہے وہ نئی باتیں بیان کرتا ہے، میں اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچا. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ چھپ کے تبلیغ کر رہے ہیں. قوم کے لوگ ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں. تلاش کرتے ہوئے آخر میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. میں نے پوچھا رسول کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا رسول وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس کا پیغام لائے. میں نے کہا کیا واقعتاً اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. تو میں نے کہا اللہ نے کیا چیز لے کے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ کو ایک مانا جائے. اللہ کو
ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، بتوں کو توڑ دیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کام میں آپ کا ساتھ کون، اس کام میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے کہا ایک آزاد ہے اور ایک غلام۔ ایک آزاد یعنی ابو بکر، ایک غلام یعنی بلال۔ کون؟ ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، آپ کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اس وقت تم میری اتباع کی طاقت نہیں رکھتے، اس وقت تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جب تم سنو کہ میں غالب ہو گیا ہوں اس وقت تم میرے ساتھ آ جانا۔ اور اس وقت ہو کر حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ قرآن عظیم میں حکم جب اترا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کرو، اس کے بعد حضور نے اپنے چچازاد بھائی علی سے کہا کچھ کھانا تیار کرو، وہی جو دعوت دی، اور بنو ہاشم کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ دو چیزیں تیار ہوئی، گوشت اور دودھ۔ یہ عرب والوں کی مرغوب غذا ہے، آج بھی ہے۔ لوگوں کو بلایا، وہ 40 لوگ آئے، جب کھا چکے اور حضور نے توحید کی دعوت دی، اور آپ نے جب یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے پیغمبر بنایا ہے، حضرت علی کہتے ہیں تو سب لوگ سن کے چپ رہے۔ دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، کوئی جواب نہ دے سکا، کوئی حمایت میں ہاتھ نہ اٹھے۔ اس وقت جب میں نے سب کو خاموش دیکھا تو میں خود کھڑا ہو گیا، اور میں خود کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں اس راستے میں آپ کا ساتھ دوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد حضور نے جب یہ سنا تو کہا علی 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 تم علی تم ذرا سوچیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ یہ آصف زدہ ہے، ان پر آصف طاری ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسے ماحول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خدا کی دعوت دی۔ ہجرت سے پہلے قبیلہ خزرج کا ایک وفد مکہ آیا۔ یہ اوس اور خزرج چونکہ مدینے کے لوگ تھے، ایک وفد مکے میں آیا اور ان کا مقصد تھا کہ قریش سے اپنی حمایت کا عہد لیں، کہ قریش ہماری حمایت کریں۔ اس وفد میں ایاس بن معاذ بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ ان کی قیام گاہ پر جا کر ان سے ملے۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے ان سے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ جس کام کے لیے تم لوگ یہاں آئے ہو اس سے زیادہ بھلی بات تم کو نہ بتا دوں؟ جس حمایت کے لیے قریش کے پاس آئے ہو اس سے بہتر بات تم کو نہ بتاؤ؟ انہوں نے کہا کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، ان سے کہوں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے میرے اوپر اپنا کلام اتارا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کا ایک حصہ پڑھ کے سنایا۔ جب انہوں نے سنا، لوگوں سے کہا اے قوم خدا کی قسم یہ چیز واقعی اس سے بہتر جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ان کے وقت میں سے ایک شخص انس بن رابع اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر ایاس بن معاذ کے چہرے کی طرف پھینکا اور کہا ان باتوں کو چھوڑو، خدا کی قسم ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے۔ اب ایاس بن معاذ چپ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر ایاس بن معاذ کا تو انتقال ہو گیا، ان کے قبیلے کے جو لوگ وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے ان میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ اخیر وقت میں
ان کی زبان پر جو الفاظ جاری تھے وہ تھے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور جو قریب تھے لوگ وہ اسے سن رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر نے کس پریشان کن حالات میں لوگوں کو دعوت دی اور کن حالات میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ عبداللہ ابن کعب بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک چھپ کر مکے میں تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال تک آپ نے کھلے طور پر لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ تو 3 تو چھپ کے اور 10 کھل کے، کتنے ہوئے؟ اب اس میں سے ایک 3 سال اور نکلے گا۔ اگر آپ چاہیں تجزیہ کرنا تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ وہ 3 سال کون سے نکلیں گے معلوم ہے؟ وہ 3 سال شیعہ ابی طالب کے نکلے، یعنی 13 سال میں 3 سال تو خاموشی سے رہا اور 3 سال آپ ان گھاٹیوں کا نکال دیجیے جو بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا پیغمبر کا اور پیغمبر کے ماننے والوں کا۔ تو وہ 3 سال جو آپ وہاں رہے ابو طالب کی گھاٹی میں، تو 3 سال وہ نکالیے اور 3 سال یہ نکالیے، تو 6 سال نکال دیجیے۔ تو 13 سال میں 6 سال نکالیے تو کتنے سال؟ 7 سال۔ یہ کل 7 سال کی محنت شاقہ ہے، اور پھر اللہ نے وہ مدد فرمائی اور تائید کی کہ ہجرت کے موقع فراہم ہو۔ ہم اس وقت اس کا گفتگو اس کی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہجرت وہ دروازہ ہے کہ جس نے دنیا کو سمجھایا کہ کل جس کا مکے میں بیٹھنا اٹھنا، اس کی بات مسموم اور لوگوں کے وہ خرافات جو پیغمبر کے لیے دشمنی کا باعث بنے ہوئے تھے، حالانکہ کلمہ تو حق تھا، مگر ہجرت نے یہ راستہ ہموار کر دیا کہ کل جن کو اٹھنے بیٹھنے اور عبادت میں تکلیف ہوتی تھی، آج وہ والہانہ انداز میں، آج وہ فاتحانہ انداز میں فتح مکہ کے وقت پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے دیوانہ وار مکے میں داخل ہو رہے تھے اور دنیا کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دن پلٹنے میں وقت نہیں لگتا، وہ اس کا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت و کرم کی بارشیں کی۔ ان مشقتوں میں اسلام پھلا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم کی بارشیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر نعمتوں کی برسات فرما دے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت پاک پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر حصے میں اس سیرت نبوی کے اس آئینے میں خود کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔